ایک پرسکون گاؤں میں ایک چڑیل آئی۔ یہ کہانی ایک خوبصورت اور پرسکون گاؤں کی ہے جو پہاڑوں کے درمیان واقع تھا۔ یہاں کے لوگ سادہ اور محنتی تھے۔ ان کی زندگیاں کھیتوں، مویشیوں اور قدرتی حسن کے درمیان گزرتی تھیں۔ یہ گاؤں اپنے امن اور شانتی کے لیے مشہور تھا۔ یہاں کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے رہتے تھے۔ ایک دن گاؤں کے قریب ایک پراسرار سایہ نمودار ہوا۔ یہ سایہ آہستہ آہستہ گاؤں کی طرف بڑھنے لگا۔ لوگوں نے اس سایہ کو دیکھا تو خوف زدہ ہو گئے۔ یہ چڑیل کی آمد تھی جو اپنی خوفناک شکل اور بدصورت چہرے کے ساتھ گاؤں میں داخل ہوئی۔ چڑیل کے آتے ہی گاؤں میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ پہلی رات جب چڑیل گاؤں میں آئی تو ایک بوڑھی عورت نے اسے دیکھ لیا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے چڑیل کو گاؤں کے راستے پر چلتے ہوئے دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی تھیں اور اس کے بال ہواؤں میں اڑ رہے تھے۔ بوڑھی عورت نے فوراً اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور اپنے پوتوں کو خبردار کیا۔ چڑیل کی موجودگی سے گاؤں میں خوف کی لہریں دوڑ گئیں۔ لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں مضبوطی سے بند کر دیں۔ گاؤں کے بزرگوں نے سب کو خبردار کیا کہ رات کو کوئی بھی باہر نہ نکلے۔ دوسری رات چڑیل نے اپنی بدی کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ اس نے ایک غریب کسان کے کھیتوں میں آگ لگا دی۔ کسان اور اس کے بیٹے نے آگ کو بجھانے کی کوشش کی، مگر چڑیل کی طاقت کے سامنے وہ بے بس تھے۔ کسان نے گاؤں والوں کو جمع کیا اور سب نے مل کر آگ بجھانے کی کوشش کی۔ تیسری رات چڑیل نے ایک بچی کو اغوا کر لیا۔ بچی کے والدین رو رو کر بدحال ہو گئے۔ گاؤں کے لوگ بچی کو ڈھونڈنے نکلے مگر انہیں کوئی کامیابی نہ ملی۔ چڑیل کی دہشت نے سب کے دلوں میں خوف بٹھا دیا تھا۔ گاؤں کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک معتبر عالم سے مدد لیں گے۔ عالم صاحب کو جب چڑیل کی داستان سنائی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی عام چڑیل نہیں بلکہ یہ ایک بدروح ہے جو بدلہ لینے آئی ہے۔ عالم صاحب نے بتایا کہ اس چڑیل کو شکست دینے کے لیے سب کو مل کر دعائیں اور اذکار کرنے ہوں گے۔ گاؤں کے لوگوں نے مل کر دعا کرنے کا فیصلہ کیا۔ سب نے مل کر مسجد میں جمع ہو کر قرآن کی تلاوت کی اور اللہ سے مدد طلب کی۔ چڑیل نے جب لوگوں کو دعا کرتے دیکھا تو وہ مزید غصے میں آ گئی۔ اس نے گاؤں کے بچوں کو ڈرانا شروع کر دیا اور لوگوں کے خوابوں میں آنے لگی، مگر گاؤں کے لوگوں کا ایمان مضبوط تھا۔ ایک رات جب چڑیل نے گاؤں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تو گاؤں کے بزرگوں نے ایک حکمت عملی تیار کی۔ انہوں نے چڑیل کو قابو کرنے کے لیے قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے اس کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ چڑیل جب گاؤں میں آئی تو بزرگوں نے اسے قرآن کی آیات سے روکنے کی کوشش کی۔ چڑیل کی چیخ و پکار گاؤں میں گونجنے لگی، مگر قرآن کی آیات کے سامنے وہ بے بس ہو گئی۔ آخر کار چڑیل نے ہار مان لی اور وہ گاؤں سے چلی گئی۔ چڑیل کے جانے کے بعد گاؤں میں دوبارہ امن و سکون بحال ہو گیا۔ لوگ دوبارہ اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے اور بچوں نے کھیل کود شروع کر دی۔ گاؤں کے لوگ عالم صاحب کے شکر گزار تھے جن کی رہنمائی نے انہیں اس بلا سے نجات دلائی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان اور اتحاد میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ جب لوگ مل کر ایک مقصد کے لیے جدوجہد کرتے ہیں تو وہ ہر مشکل کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس گاؤں کے لوگوں نے اپنی دعاؤں اور اتحاد سے چڑیل کی دہشت کا خاتمہ کر کے ثابت کر دیا کہ اللہ کی مدد سے کوئی بھی مشکل حل کی جا سکتی ہے۔